رنج یا مصیبت کی خبر سنی اور رنج اور مصیبت کی خبر کی وجہ سے اس نے کیا کیا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیا، تو ایسی صورت کے اندر اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اس چیز سے بچنا چاہیے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاسألوا اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون، صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، پچھلے درس کے اندر ہم نے آپ کے سامنے مختصراً یہ گفتگو کی تھی کہ نماز کا قائم کرنا کسے کہا جاتا ہے، اور آج چونکہ نماز کے قائم کرنے کی صورت کے اندر اس چیز کا علم ہونا بھی لازم ہے کہ کن چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، تو اس چیز کو بیان کیا جائے گا تاکہ ہمیں وہ چیزیں معلوم ہو جائیں جن سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، اور پہلے سے ان چیزوں کا ہمیں علم حاصل ہوگا تو ہم ان چیزوں سے بچیں گے اور اپنی نماز کو قائم و دائم رکھیں گے اور نماز کی صحت صحیح رہے گی ہماری۔ تو اس لیے خطبے کے اندر میں نے آپ کے سامنے فاسألوا اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون اس آیت مبارکہ کو پڑھا ہے۔ اس آیت کا خلاصہ اور مقصد یہ ہے کہ اگر اہل علم حضرات موجود ہیں تو ہمیں ان سے مسائل کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور ہمیں خود اگر مسئلہ معلوم نہیں ہے، ہم خود اگر نہیں جانتے تو علماء سے، اہل ذکر سے مسئلہ معلوم کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر اسی چیز کا حکم دیا ہے کہ آپ سوال کرو اہل ذکر سے اگر تم کو پتہ نہ ہو تو۔ اور اہل ذکر سے مراد مفسرین حضرات فرماتے ہیں کہ اس آیت کے اندر اہل ذکر سے مراد بلند درجے کے علماء اور فقیہ حضرات ہیں، مفتیان کرام ہیں۔ تو لہٰذا مسائل کی طرف جو ہے گویا کہ اس آیت کے اندر انسان کو توجہ دلائی گئی ہے۔ تو جن چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے ان اشیاء میں سے، ان چیزوں میں سے ایک چیز بیان کرنے کے لیے ابتدا کر رہے ہیں۔ ایک چیز یہ ہے کہ مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ جو ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے، نماز کی حالت کے اندر ہے، اور نماز کے اندر ہی کوئی گفتگو کرنے لگ جاتا ہے اور کوئی ایسی گفتگو کرتا ہے جو نماز سے خارج کی ہے، یعنی کہ کسی سے حال احوال پوچھ لیتا ہے، پوچھتا ہے کہ آپ کیسے ہیں، آپ کی طبیعت کیسی ہے، اس طرح کے حال احوال کر لیتا ہے، تو اس سے نماز ہی کے اندر اگر اس طرح یہ کرے گا تو اس سے اس کی نماز فاسد ہو جائے گی اور اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ یعنی کہ نماز کے اندر کسی سے گفتگو کرنا یہ نماز کو فاسد کر دیتا ہے، نماز کو توڑ دیتا ہے۔ اور اسی طریقے سے نماز کے اندر ہے کوئی بندہ اور کسی رنج یا مصیبت کی وجہ سے یا او یا اف اس طرح کے الفاظ استعمال کرتا ہے اور اس طرح کی آوازیں نکالتا ہے، تو اس سے بھی اس کی نماز ٹوٹ جائے گی، نماز فاسد ہو جائے گی۔ ان چیزوں سے بھی بچنا چاہیے۔ ہاں البتہ اس پر فقہا نے اس چیز کو واضح کیا ہے کہ اگر کوئی بندہ قرآن کریم کی تلاوت کو سن رہا ہے اور قرآن کریم کے اندر جہنم کی، یعنی کہ جہنم کے موضوع کے اوپر آیات چل رہی ہیں اور اسی طرح عذاب کے متعلق کی آیات چل رہی ہیں، اور ان چیزوں کو دیکھ کر سن کر یہ رونے لگ جاتا ہے، تو اس سے اس کی نماز نہیں جائے گی۔ لیکن بغیر کسی وجہ کے بلند آواز سے رونا اور اس کے اندر آہ یا اوہ یا اف یا ایسی کوئی آواز پیدا کرنا جس سے الفاظ پیدا ہو جائیں اور سمجھنے میں آنا شروع ہو جائیں، تو اس سے اس کی نماز فاسد ہو جائے گی اور اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ کہ بغیر کسی ضرورت کے کھنگھالنا، اس سے بھی اس کی نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ آج کل تو ایک رواج بن چکا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک بندہ وہ نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے اور دیر سے آتا ہے، اور دوسرا اس سے پہلا شخص وہ پہلی صف کے اندر ہوتا ہے اور یہ دوسری صف کے اندر آ کر کھڑا ہوتا ہے، تو یہ جو دوسری صف میں آ کر اب آ کے کھڑا ہوا ہے اس کا پہلے سے کچھ نہ کچھ واسطہ اور تعلق ہوتا ہے، تو اب وہ پہلے کو یہ بتانے کی غرض سے آواز نکالتا ہے، کھنگارتا ہے، اس طرح کی آواز کرتا ہے کہ جس سے سامنے والے بندے کو معلوم ہو جائے کہ بھائی میں آ گیا ہوں، گویا کہ یہ ایک اطلاع دینا ہے اپنے آنے کی۔
اور پھر سامنے وہی بندہ جو پہلی صف میں کھڑا ہوا ہے وہ دوسرے صف والے بندے کو بھی اس طرح کھنگار کر جواب دے، تو ایسی صورتحال کے اندر یعنی کہ گویا یہ بغیر کسی ضرورت کے کھنگار رہے ہیں اور گلا صاف کر رہے ہیں، اور گویا ایک دوسرے کو نماز کے اندر اشارے سے یعنی کہ بات کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو اشارے دے رہے ہیں، تو ایسی صورت کے اندر اس کی نماز، ان دونوں کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ ان چیزوں سے بچنا چاہیے، اور یہ ہمارے عرف کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیز بہت عام ہوتی جا رہی ہے کہ جو ہے وہ لوگ نمازی آتے ہیں اور دوسرے کو بطور اطلاع کی غرض سے کھنگارنا یعنی کہ گلا صاف کرنا ہوا جاتا ہے اور گلا صاف کیا جاتا ہے اور اس طرح کی آوازیں نکالی جاتی ہیں، تو اس سے یعنی کہ نماز ہماری فاسد ہو جاتی ہے، تو اس چیز سے بچنا چاہیے۔ اور ایسے ہی جو ہے وہ مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہے اور نماز پڑھنے کی حالت کے اندر برابر والا دوسرا شخص، وہ چاہے نماز کے اندر ہے یا غیر نماز کے اندر ہے، ویسے اس کو چھینک آ جائے، تو یہ بندہ جو نماز پڑھ رہا ہے چھینکنے والے کے الحمدللہ کے جواب کے اندر یرحمک اللہ کہے گا تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، اس کی نماز ٹوٹ جائے گی، اس لیے کہ ایسی صورتحال کے اندر اس کو جواب دینا شریعت کے اندر ہی واجب نہیں، تو یہ کیوں جواب دیتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ ایسے ہی جو ہے وہ کوئی رنج یا مصیبت کی خبر سنی اور رنج اور مصیبت کی خبر کی وجہ سے اس نے کیا کیا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیا، تو ایسی صورت کے اندر اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، اس کی نماز ٹوٹ جائے گی، اس چیز سے بچنا چاہیے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں ان چیزوں سے ہماری نماز فاسد ہو جاتی ہے اور لوگوں کو اس چیز کا علم بھی نہیں ہوتا کہ ان چیزوں سے ہماری نماز بھی ٹوٹ گئی اور پتہ تک نہیں ہوتا۔ اور سب سے بڑی بات اور سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ عمل کثیر سے ہماری نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ عمل کثیر سے مراد یہ ہے کہ سامنے والا بندہ وہ یہ گمان کرے، یہ سوچ رکھے کہ یہ جو بندہ نماز کے اندر ہے یہ اس طرح حرکت کر رہا ہے گویا یہ نماز میں نہیں ہے، یعنی سامنے والے بندے کو اس چیز کا محسوس ہو جانا کہ یہ نماز نہیں پڑھ رہا، یعنی نماز کے خلاف، نماز کے مخالف کوئی ایسی حرکت اور کوئی ایسا عمل کرنا جس سے سامنے والا اس چیز کو محسوس کر لے گویا یہ نماز میں نہیں ہے، تو اس سے بھی جو ہے گویا یہ عمل کثیر ہو گیا، اور عمل کثیر سے ہماری نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر امامہ ہے، اب اگر کوئی بندہ نماز ہی کی حالت کے اندر امامہ باندھنا شروع کر دے تو اس کی نماز تو فاسد ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ سامنے والا بندہ وہ اسی چیز کی طرف اس کا ذہن جائے گا کہ گویا کہ یہ نماز کے اندر نہیں ہے، کیونکہ یہ اس طرح عمل کر رہا ہے، بہت زیادہ عمل ہے یہ، اور اس سے سامنے والے بندے کو اس چیز کا یعنی کہ علم ہوتا ہے، اس چیز کو وہ محسوس کرتا ہے کہ گویا یہ نماز میں نہیں ہے اور یہ عمل کثیر ہے، یہی عمل کثیر کی تعریف ہے، تو اس سے ہماری نماز فاسد ہو جاتی ہے، اور لوگوں کو اس چیز کا علم بھی نہیں ہوتا۔ بہت سارے لوگ جو ہے وہ بہت سارے اعمال ایسے کر رہے ہوتے ہیں کہ دونوں ہاتھ نکال کر اس طرح اعمال کر رہے ہوتے ہیں اور حرکت کر رہے ہوتے ہیں جس سے سامنے والا بندہ اس چیز کو محسوس کر لیتا ہے وہ یہ نماز کے اندر نہیں ہے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد جو ہے وہ ہاتھ استعمال کرتے کرتے یہ بندہ ہاتھ باندھ لیتا ہے۔ تو گویا کہ اس طرح جو ہم نماز پڑھ رہے ہیں یہ نماز اس طرح نماز پڑھنے سے ہماری نماز ہی فاسد ہو جاتی ہے، یہ عمل کثیر کے اندر ہے اور لوگوں کو اس چیز کا علم بھی نہیں ہوتا۔ ایسے ہی جو ہے وہ مثال کے طور پر ایک رکن ہے قیام۔ اب قیام کے اندر ہمیں صرف جو ہے اگر سخت ضرورت درپیش ہو تو صرف 2 بار ہاتھ اٹھانے کی اجازت ہے مجبوری کے تحت، اور فقہاء نے لکھا ہے کہ ایک رکن کے اندر 2 بار ہاتھ اٹھانے کی اجازت ہے، اس سے زیادہ اگر تیسری بار یہ بندہ ہاتھ اٹھائے گا تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، یعنی اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ مثال کے طور پر ہم جو ہے وہ قیام کے اندر ہیں، کھڑے ہونے کی حالت کے اندر ہیں، اور اسی حالت کے اندر 3 بار ہم نے ہاتھ اٹھا دیا نماز کے اندر، ایک مرتبہ ہاتھ اٹھایا، پھر دوسری مرتبہ اٹھایا، پھر تیسری مرتبہ اٹھایا، اور ایک ہی رکن کے اندر یعنی قیام کی حالت کے اندر، تو ہماری نماز گئی، ہماری نماز فاسد ہو گئی، لوگوں کو اس چیز کا احساس تک نہیں ہوتا۔ اور دوسری مثال ایسے کہ مثال کے طور پر کوئی بندہ دوسرے کسی رکن کے اندر ہے، مثال کے طور پر رکوع کے اندر ہے، سجدے کے اندر ہے، تحیات کے اندر ہے، اور ان چیزوں کے اندر ہر رکن کے اندر 2 بار ہاتھ اٹھانے کی اجازت ہے۔ اب جو ہے مثال کے طور پر کسی بندے نے 1 بار ہاتھ اٹھایا قیام کی حالت کے اندر، اب جو ہے وہ رکوع کے اندر دوسری مرتبہ وہ ہاتھ اٹھاتا ہے، تو یہ گویا کہ اب جو پہلی مرتبہ ہاتھ اس نے اٹھایا تھا رکوع کی حالت کے اندر وہ علیحدہ شمار ہو گیا، اب دوبارہ جو رکوع کے اندر اس نے ہاتھ اٹھایا ہے وہ دوبارہ نئے سرے سے اس کا شمار کیا جائے گا، یعنی 1 مرتبہ اٹھایا تو 1 مرتبہ، لیکن
اگر دوسرے رکن کے اندر بھی اس نے 2 سے 3 بار ہاتھ اٹھا لیا ہے، یعنی کہ 2 بار تو اجازت ہے، تیسری بار ہاتھ اٹھایا تو اس کی نماز فاسد ہو گئی، یعنی رکوع کے اندر تیسری بار ہاتھ اٹھا دیا یا تحیات کے اندر 3 بار اس نے ہاتھ اٹھا دیا نماز کی حالت کے اندر، تو بھی اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ حسبی اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، حسبی اللہ